ایک پرانے دور کی بات ہے۔ ایک بڑے شہر میں ایک ایماندار اور نیک دل بیپاری رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف کپڑوں کا بیپار کرتا تھا، ہر صبح کو اپنی چھوٹی سی دکان کھولتا، لوگوں سے پیار اور مسکراہٹ کے ساتھ ملتا اور کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تھا۔ اس کے پاس جتنا مال ہوتا وہ اسی دام پر بیچتا جو انصاف کے مطابق ہوتا۔ اگر کسی غریب کے پاس پیسے کم ہوتے تو وہ کہتا، بھائی، اللہ رزق دینے والا ہے، آج تم سے جتنا ہو سکے دے دو، باقی جب ہو تو لے آنا۔ لوگ اس کے اخلاق اور سچائی کے دیوانے تھے۔ شہر میں سب اسے سچا بیپاری کہتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ، ایک دن شہر کا بادشاہ بازار کا دورہ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ وزیر اور سپاہی بھی تھے۔ بادشاہ چھپ کر اپنے لوگوں کے حال دیکھنا چاہتا تھا۔ جب وہ یوسف کی دکان کے پاس سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ سب لوگ اپنا مال مہنگا بیچ رہے ہیں، لیکن یوسف کے پاس بھیڑ لگی ہوئی تھی اور وہ سب سے سستا بیچ رہا تھا۔ بادشاہ رکا اور بولا، بیپاری، تم اتنا سستا کیوں بیچتے ہو جب تمہیں زیادہ منافع مل سکتا ہے؟ یوسف نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں اپنے فائدے کے لیے جھوٹ نہیں بولتا۔ میرا یقین ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ میرے حساب کتاب میں۔ میں تو بس انصاف کا کام کرتا ہوں۔ بادشاہ یوسف کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا، کتنی عجیب بات ہے، آج کے دور میں ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ امتحان کا وقت۔ بادشاہ نے یوسف کی ایمانداری کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن اس نے اپنے وزیر کو بھیجا اور کہا، یوسف کے پاس جاؤ اور ایک دوستوں کے روپ میں اس سے کہنا کہ ہم ایک بڑے سوداگر ہیں، ہمیں مہنگا مال چاہیے مگر ہم اسے چھپا کر رکھیں گے، دیکھو کیا وہ لالچ کرتا ہے۔ وزیر گیا اور یوسف سے کہا، بھائی، ہم تمہارا مال مہنگا خریدیں گے، بس اتنا کرو کہ کسی کو بتانا مت، ہم اس سے دوسرے ملک میں مہنگا بیچ دیں گے۔ یوسف نے مسکرا کر کہا، بھائی، میری دکان اللہ کے بھروسے چلتی ہے، میں دھوکہ دینے والا نہیں ہوں۔ جو مال ہے وہ سب کے لیے ایک ہی دام میں ہے، چاہے بادشاہ آئے یا فقیر۔ وزیر واپس گیا اور سب کچھ بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ یوسف کی سچائی سے بہت متاثر ہوا۔ بادشاہ کا فیصلہ۔ اگلے دن بادشاہ نے یوسف کو محل بلایا۔ یوسف ڈر کے ساتھ آیا، سوچتا تھا شاید کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ بادشاہ نے کہا، یوسف، تمہارے جیسے ایماندار لوگ اس ملک کی پہچان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے خزانے کا محافظ بنو۔ یوسف نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں صرف ایک عام آدمی ہوں، مجھے اپنی دکان اور اپنی محنت سے خوشی ملتی ہے، خزانہ سنبھالنے سے زیادہ میں اپنی حلال روزی سنبھالنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، تم نے صحیح کہا یوسف، آج تم نے مجھے سکھایا کہ اصلی دولت سونا چاندی نہیں، ایمان اور ایمانداری ہے۔ اس دن سے بادشاہ نے اپنے پورے ملک میں حکم دیا کہ ہر بیپاری یوسف جیسا ایماندار بنے، اور یوسف کی دکان اور زندگی دونوں میں برکت بڑھ گئی۔ سبق: ایمانداری انسان کو عزت اور سکون دونوں دیتی ہے۔ رزق حلال کا ہاتھ میں ہے، جھوٹ اور دھوکے سے نہیں بڑھتا ہے۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جھوٹ اور دھوکے سے نہیں بڑھتا۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملتی ہے۔